روایات میں یہ آتا ہے کہ زمین مشرق اور مغرب سے زمین جو ہے وہ دھس جائے گی، اور جزیرہ عرب بھی جو ہے وہ بھی زمین میں دھس جائے گا۔ قیامت صغریٰ کب قائم ہوگی، اس سارے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں سید حیدر جعفری صاحب سے۔ آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اسٹرالوجر ہیں، علم العداد کے ماہر ہیں، اسپرچول ہیلر ہیں، اور اس معاملے کے اوپر بڑی اچھی طرح سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں۔ شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آنرڈ سر، میں بڑا عام سا آدمی ہوں سر، میری کیا حیثیت ہے کہ میں قیامت کے اوپر بات کروں؟ قیامت کائنات کے مالکوں کا کام ہے، وہ کریں۔ ہاں، کچھ نشانیاں جو اس سے پہلے ہونے والی ہیں اس کے اوپر میں تھوڑی بہت، میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، عام سا آدمی ہوں، کو تھوڑی بہت بات کر لیتا ہوں، یہ اس کی عطا ہے، ورنہ ککھ بھی نہیں۔ اب نے جہاں سے بات شروع کی، قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ۔ قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ میں وہی فرق ہے جو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں۔ اللہ اکبر۔ قیامت صغریٰ سر، اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ صرف خطہ عرب کا دسنا یا نہیں دسنا، قیامت صغریٰ تو ابھی فلسطین پہ برپا ہے، چل رہی ہے، قتل عام ہے، لاشیں ہیں، دفن نہیں ہو رہے، بچے ہیں۔ مطلب وہ ایک تصویر جو ہے وہ کلیجہ کاٹ دینے والی تھی کہ چھوٹے بچے کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی ہے، کتا اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ سر، ہم نے چنگیز خان کے حملوں میں سنا تھا کہ جو ہے وہ لاشیں دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سروں کی کھوپڑیوں کے مینار بنتے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا جو ہے وہ ہم نے تو تاریخ میں پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم بول نہیں رہے۔ قیامت صغریٰ تو آ چکی ہے۔ قیامت صغریٰ تو سر روہنگیا والوں کے اوپر پہلے آ چکی ہے، گجرات میں آ چکی ہے قیامت صغریٰ۔ جب پورا علاقہ ہی تباہ کر دیا گیا، قیامت صغریٰ تو کئی آ چکی ہیں۔ ہاں، وہ جس قیامت صغریٰ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ، اور قیامت کبریٰ۔ قیامت کبریٰ وہ ہے کہ جس وقت یہ سارا پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس وقت آکسائڈ بریک ہو جائے گا، سمندر ختم ہو جائیں گے، زمین جو ہے وہ اپنے خزانے اگل دے گی۔ لیکن اس قیامت کے آنے سے پہلے پہلے جو کچھ ہونا ہے اس کا نام قیامت صغریٰ۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری روایات بھی ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ لوگوں کی جو ہے وہ گفتگو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی ان میں سے ایک ہے، حضور صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک ہے۔ ان میں جو ہے وہ مسلمانوں کی بات ہٹ جائیں تو نوسٹراڈیمس بھی ہے، بابا وانگا بھی ہے۔ تو یہ تو جو چیزیں ہیں یہ تو قدرت نے جو ہے وہ مقرر کی ہوئی ہیں نا، یہ تو ہونی ہے۔ اب آ جائیں کہ ہونی کیسے ہیں، تو ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، اصل جو کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے۔ ہم اس کے اوپر کسی حد تک رائے دے سکتے ہیں، کسی حد تک ہم اس کے اوپر اپنی بات کام کر سکتے ہیں۔ تو سر، یہ جو ایٹم بم ہے یہ جب چلیں گے تو خطے زمین میں دھسیں گے نا، صحراؤں کی ریت ہوا میں اڑے گی، وہ جو کیمیائی بارشیں ہوں گی، وہ جو ہے وہ تاریک آندھیاں جن کا ذکر تاریخ میں ہم پڑھتے رہے ہیں، وہ جو تاریک آندھیاں چلیں گی تو ان کا کوئی ان کا جو ہے نا کچھ چلنے کی وجہ بھی تو ہوگی نا۔ جیسے اندر کے سسٹم کے چلنے کا نام زندگی ہے اور اندر کے سسٹم کے بند ہونے کا نام موت ہے۔ تو اگر اللہ نے ہر ذی روح کے ساتھ موت لگائی ہوئی ہے تو اللہ قرآن پاک میں نہیں کہتا کہ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، تو صبح بھی تو تاریکی میں غرق ہوگی، وہ روشنی بھی تو تاریکی کے اندر غرق ہوگی، وہ رات بھی تو جو ہے وہ کبھی نہ کبھی غرق ہوگی۔ وہ بلیک ہولز، وہ چیزیں ہیں آخر۔ اور پھر ایک چیز یاد رکھیے گا جس کو میں تھوڑا سا زیادہ سائنس تو آتی نہیں ہے، تھوڑی سی آتی ہے، اس پورا سولر سسٹم کی صرف بات کرتا ہوں، باقی گلیکسیز وہ اللہ کا سسٹم ہے، وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے، مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے، لیکن مجھے سولر سسٹم کی حد تک کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ اگر زمین اپنے آربٹ سے ہٹ جاتی ہے تو پورے سولر سسٹم کے ایک سیارے نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، چوتھے نے اس کو ایک دوسرے کو میگنیٹکس کی بنیاد کے اوپر، میگنیٹک پولز کی بنیاد کے اوپر سٹیبل کیا ہوا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہٹتا ہے اپنے آربٹ سے، پورا سسٹم کولیپس کرے گا، ایک نہیں ہوگا، ایک سیارہ نہیں جائے گا، جب جائیں گے یہ اکٹھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے جو عرض کی تھی کہ مجھے قیامت یہی لگتی ہے کہ جو ہے وہ اوزون بریک ہوگی، ہوا تیزی سے باہر نکلے گی،
آکسائڈ بریک ہو جائے گی, چیزیں ختم ہو جائیں گی. سورہ دخان میں جس کانٹیکس کا ذکر اللہ نے کیا ہوا ہے وہ تو یہی لگتا ہے. اب آ جائیں کہ قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کے درمیان کتنا وقت ہے. تو سر قیامت صغریٰ چل رہی ہے, یہ بلا فصل قیامت کبریٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم اس وقت قیامت صغریٰ کے دور میں رہ رہے ہیں, اور یہ قیامت صغریٰ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کم ڈائمنشن پہ رہتی ہے یا تیز ڈائمنشن پہ رہتی ہے. آنی تو ہے. جس کا پورا گھر قتل ہو گیا, جس کے بچے مارے گئے, جس کے پاس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے رہا کچھ نہیں, اس کے لیے تو قیامت آ گئی. فلسطین, روہنگیا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. سر کبھی ان کے شوز میں کھڑے ہو کے سوچئے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں, وہ کون ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. کبھی اس بارے میں سوچئے گا کہ ان کے دکھ درد, ان کی تکلیفیں, ان کے لیے تو قیامت آ چکی ہے. اب اگر یہی ہے کہ ان کے لیے قیامت آ گئی ہے تو پھر وہ حساب کتاب کے لیے وہ بھی تیار ہیں, پھر انہوں نے بھی انصاف لینا ہے. تو دنیا میں کلیش آف ٹائٹنز تو ہونا ہی ہونا ہے. اب آ کے مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے, تو میں پہلے عرض کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا. لیکن مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کے حساب کتاب ہو گئے ہوں گے. مالک نے آ کے خود نہیں کرنا, مالک نے آ کے حساب برابر نہیں کرنے, مالک نے حساب برابر ہونے کے بعد آنا ہے, کیونکہ یہی فیصلہ ہے قدرت کا. یہ آپس میں لڑ کے پھٹیں گے. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لیں گے. اس وقت جو بڑی طاقتیں ہوں گی, وہ جن کے بارے میں حدیث میں ہیں, وہ سفیانی لشکر, وہ کالے جھنڈے اور وہ فلاں اور وہ سب, وہ جو بچیں گے پھر وہ دیکھیں گے. ابھی ایک لمبی کہانی ہے, ابھی یہ کوئی چند دن کی گیم نہیں ہے کہ جی مولا آ گئے ہیں تو بس یہ. سر یہ جو قیامت صغریٰ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چند اس دور میں رہ رہے ہیں, تو کیا وہ قیامت صغریٰ میں پھر وہ بڑی لڑائیاں, بڑی جنگیں, ہم خون ریزی, وہ سر آپ خود دیکھ رہے ہیں نا ہو کیا رہا ہے. سر آپ چنگیز خان کے فتنے کو جو ہے وہ کیا قیامت صغریٰ نہیں کہیں گے. شہروں کے شہر غرق نہیں ہوئے تھے. میں ٹھیک ہے جو ہماری اصطلاحاً قیامت صغریٰ ہے اس کی بات نہیں ہے نا, لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارے شہروں کے ساتھ ہوا, جو قتل عام ہوا, جو نسلیں تباہ ہو گئیں, وہ ساری وہ کیا تھا, وہ ان کے لیے قیامت ہی تھی اور کیا تھی. چلیے میں تو غزوہ ہند جو ہے سر غزوہ ہند کا جو یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ غزوہ ہند, تو غزوہ ہند انہوں نے تو نہیں لڑنا. اچھا انہوں دے تے پلے کھ نہیں گا, انہوں کو لڑیا جاندہ. وہ جس نے غزوہ کہتے ہیں جس جنگ میں خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوں. اچھا جی یہ سوال میں کلیئرٹی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا غزوہ ہند ہم کہتے ہیں, تو وہ خود آئیں گے, ان کی مدد ہوگی, وہ کیا ہوگا ویسے؟ سر جس جنگ میں خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوں یا ڈائریکٹلی انڈر ہز کمانڈ وہ جنگ لڑی جائے ڈائریکٹلی, تو وہ غزوہ ہوتا ہے. ویسے سریا ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کے لشکر لڑتے ہیں, لیکن سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ان کمانڈ نہیں ہوتے. اب یہ جو غزوہ ہند ہے, یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے لڑنی؟ ہماری اوقات, حیثیت, ہم اتنے تگڑے ہو گئے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمانڈ میں جنگ کریں گے؟ ہماری اوقات, حیثیت ہے, ہمارے کردار ہیں. میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, میرا کردار تو بھائی جان وہ نہیں ہے, میری اوقات حیثیت بھی نہیں ہے, میں بڑا عام چھا آدمی ہوں. سرکار سرور انبیاء نے جس غزوہ ہند کا ذکر کیا ہے نا, جو یہاں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلعہ بننا ہے, تو وہ بن جانا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. انہاں دے بس دی گل نہیں ہے. سر جی آپ وہ کوئی اور طاقت ہے جس نے آ کے یہ لڑنا ہے اور اس نے جیتنا ہے اور اس نے کام کرنا ہے اور انہوں نے بنا دینا ہے. مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلعہ بننا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر یہاں ٹھہرنا ہے, یہ کوئی عام سا خطہ ہے نہیں. یہ اس عام سے خطے کو اسی لیے تو کلینزنگ ہو رہی ہے. ہو جائے گا, آپ مالک نو پتہ کی کرنا ہے. ہم لوگ جب سیانے ہوتے ہیں نا, اپنی رائے دیتے ہیں, تو پھر وہ آپ آگے سے کہتا ہے کہ لو جی تسی دسیا نا, اے لو پہ آ جائے. سر میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے, اللہ نال سیانے نہیں ہونا. بالکل صحیح. شاہ جی آپ نا ایک وہ سناتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک صحابی آئے, یہ جو غزوہ ہند سے اب میرے ذہن میں آ گیا, مگر اس کو تمیم داری والا جو حدیث کا واقعہ ہے نا سر, حضور آپ نے تو نہیں آنا. بالکل یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے اور مستند اور متواتر سندوں کے ساتھ ہے کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مولا امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے میں اگر غلط کوٹ نہ کر جاؤں تو حضرت ابو ذر غفاری تھے یا حضرت سلمان فارسی تھے، دونوں میں سے کوئی ایک ضرور تھے، وہ مسکرا رہے تھے. تو آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی حکمت دے کے مسکرا رہا ہوں. تو رسالت میں آپ نے کہا کہ ان کو بھی بتاؤ. ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ مولا امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے آپ نے آنا. اور سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں نہ جسچر، نہ بالکل مطلب جسچر بھی نہیں دیا. بالکل. اب اس حدیث کا مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے، میں مفتی نہیں ہوں، میں پڑھتا ہوں بس اس کی بات کرتا ہوں. اب یہاں سے ایک اور چیز جہاں پہ آپ کو میں نے روکا تھا، تمیم داری والی حدیث کا ذکر ہے کہ جی وہ اپنا جو ہے وہ انہوں نے جہاز پہ جب گئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ دجال وہاں بند ہے. ٹھیک ہے، میں ایک وائلڈ گیس دے رہا ہوں، مجھے کچھ زیادہ نہیں پتا لیکن میں ایک وائلڈ گیس دے رہا ہوں. رسالت میں آپ نے کہا کہ وہ جو ہے وہ فارس میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے پرشین گلف میں تو وہ جزیرہ نہیں تھا جس میں تمیم داری گئے تھے اور دجال سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا، رسالت میں آپ نے کہا کہ وہ یمن میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈ سی میں بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، رسالت میں آپ نے کہا کہ وہ شام میں بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے میڈیٹرینین سی میں بھی نہیں ہے. صرف ایک گلف رہتی ہے، عربین گلف. اس کے اندر ایک وائلڈ گیس دے رہا ہوں، 3 چیزوں کا ذکر ہے اس جگہ کے اوپر جو تمیم داری والی حدیث، 3 چیزوں کا، ایک جزیرے کا، ایک ٹیمپل کا کہ وہاں پہ ایک وہ جو ٹیمپل ہے، اور ایک کسی خاتون کی موجودگی کا جس کے اوپر بڑے لمبے لمبے بال ہیں. 3 چیزیں، تمیم داری والی حدیث، اس کی تفسیر، ابھی لمبا ٹائم نہیں ہے کہ اس کو میں کہانی پوری سناؤں. ٹھیک ہے، 3 چیزیں. اب وہ جو 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں وائلڈ گیس کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اسٹولا آئیلینڈ پہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ والا علاقہ ہے بلوچستان کا، مجھے لگتا ہے. اس کی وجہ جی ایک اور چیز دیکھیں، عربین سی میں کوئی ایسا بڑا جزیرہ نہیں ہے جو اس طرح کا ہو کہ جو مطلب جس کی تعریف یا جس طرح کی تفسیر اس حدیث کی لوگوں نے بیان کی ہے، صرف ایک ہے. اسی جزیرے کے اوپر ایک مندر کا اشارہ ملتا ہے جو 2000 سے 2500 سال پرانا ہے، پہاڑی کے اوپر ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کالی ماتا کا مندر ہے. عورت، ٹیمپل، جزیرہ. مے بی آئی ایم رائٹ، مے بی آئی ایم رانگ. تو یہ جو علاقہ ہے نا، اینو بچانے والے آپ آ جان گے. تسی فکر نہ کرو، تہاڈے ہاتھ وس دی گل نہیں ہے، اپنے تو وڈیاں جنگاں نہیں لڑی دیاں ہوندیاں، اونی کہ لڑ لو جنی کہ تسی لڑ سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شاہ جی نے آج تو نا ایکسکلوسیو ہی دے دیا. سر مجھے نہیں آتا، میں عام سا آدمی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا کہ رسالت میں آپ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ لات کا مندر گرانے کا حکم دیا تھا تو کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک جب وہ اس کو مندر کو توڑا تھا، اس ٹیمپل کو توڑا تھا، تو اس میں سے ایک عورت جو تھی جس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے اور وہ نکل کے بھاگی تھی، برہنہ عورت. حضرت خالد بن ولید نے شاید، یا مجھے نہیں لگتا، مجھے اب یاد نہیں ہے، میں کچھ چیزیں بڈھا ہو گیا سر، ان چیزیں بھول جاتی ہیں، تو وہ انہوں نے شاید اس کو مارا تھا، تو اس کے اندر سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ خون نکلا تھا، اتنا خون نکلا تھا کہ صحرا کے اندر بھی وہ ایک نخلستان کی طرح خون اتنا جمع ہو گیا تھا. تو وہ جو ٹیمپل تھا اس میں بھی عورت کے بت، اور ایسے ہی ایک انڈیا میں بھی ایک ہے کہ وہ اس بت کے اندر سے آوازیں آتی تھی جو قربانیاں مانگتا تھا، اب وہ نہیں آتی ہیں، کچھ اور بھی ہے. تو سر کچھ نہ کچھ میں جسٹ وائلڈ گیس، میں اس پہ کنونس نہیں ہوں، لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے نا جہاں ہم رہتے ہیں، یہ علاقہ ایسے ہی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، مجھے یہاں پہ امام مہدی علیہ السلام کا قلعہ بنے گا. سر یہ مولا امام مہدی علیہ السلام کی فوجوں کی ایک چوکی بننے جا رہا ہے، تو پھر یہ چوکی بننے سے پہلے صفائی تو ہوگی نا، تو ٹھیک ہو رہی ہے.